ہمارا آج کا موضوع ہے بگ بینگ تھیوری، جو موجودہ دور کا نظریہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا سورۃ الانبیاء آیت 30 میں کہ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا، اس سے ایک دھماکہ پیدا ہوا، آسمانوں کو اوپر کر دیا جس سے بارش برستی ہے، اور زمین کو اپنی جگہ پر رہنے دیا تو وہ پیداوار کے قابل ہو گئی۔ تو ہم اس کو اس بگ بینگ تھیوری کو جو ہے قرآنک پرسپیکٹیو میں، اسلامک پرسپیکٹیو میں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ سورۃ الانبیاء 30 ہے ہماری۔ یعنی کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا؟ یعنی آسمان اور زمین ابتدائے امر ہیں، باہم ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے۔ ہم نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا، آسمانوں کو اوپر کر دیا جس سے بارش برستی ہے، اور زمین کو اپنی جگہ پر رہنے دیا تاہم وہ پیداوار کے قابل ہو گئی۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ اس سے مراد اگر بارش اور چشموں کا پانی ہے تب بھی واضح ہے کہ اس کی رویدگی ہوتی ہے اور ہر ذی روح کو حیات نو ملتی ہے، اور اگر مراد نطفہ ہے تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں کہ ہر زندہ چیز کے وجود کے باعث وہ قطرہ آب ہے جو نر میل کی پیٹھ کی ہڈیوں سے نکلتا ہے اور مادہ فیمیل کے رحم میں جا کر قرار پکڑتا ہے، جو ان کا رشتہ جوڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں رتق اور فتق کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، تو اس آیت میں رتق اور فتق کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ رتق کے معنی دو چیزوں یا کئی چیزوں کا مل کر جڑ جانا اور چیدہ ہوتا ہے، اور فتق کے معنی ایسی گڈمٹ شدہ اور جڑی ہوئی چیزوں کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ اس آیت میں کائنات کا نقطۂ آغاز بیان کیا گیا ہے کہ ابتدا صرف ایک گڈمٹ اور کئی چیزوں سے مخلوط مادہ تھا، اسی کو کھول کر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور دوسرے اجرام فلکی کو پیدا کیا ہے، پلینٹس، گیلیکسیز پیدا کیا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈیٹیل رتق اور فتق کی۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ سورۃ الانبیاء 30۔ رتق را تا قاف سے ہے، اوپر جو آپ کے دو لفظ ہیں نا، رتقن ففتقناہما، ٹھیک ہے، تو رتقن کو ہم نے لیا رتق، رتق را تا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ رتق کے معنی بند ہونے کے ہیں، جڑے ہوئے، باہم ملے ہوئے، بند کرنا، ملانا۔ بند ہونے سے مراد رتقن جو ہے نا، اس سے مراد، بند ہونے سے مراد آسمان کی بارش اور زمین کی پیداوار کا بند ہونا۔ فتق، ففتقناہما، فتق، فا تا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فتق کے معنی کھول دینے کے ہیں، الگ کرنا، جدا کرنا، پھاڑنا، اور کھولنے سے مراد ان دونوں کو، آسمان کی بارش اور زمین کی پیداوار کو کھول دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کھولنے سے مراد ان دونوں کو، آسمان کی بارش اور زمین کی پیداوار کو کھول دینا ہے۔ بند ہونے سے مراد آسمان کی بارش اور زمین کی پیداوار کا بند ہونا۔ رتق اور فتق، ان دو لفظوں کا مجموعہ رتق اور فتق کسی کام کے انتظام اور اس کے پورے اختیار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الفاظ آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ آسمان اور زمین بند تھے، ہم نے ان کو کھول دیا۔ کعب احبار کہتے ہیں ہوا کو داخل کر کے ان کو الگ الگ کیا اور آسمانوں کے بیچ میں خلا اور یہ ہوا آ گئی جس کی وجہ سے یہ الگ ہوئے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ آسمان بند تھا، یعنی آسمان تھا تو مگر اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین بھی بند تھی، یعنی اس سے کوئی سبزہ نہیں اگتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا، بارش بھی برسنے لگی اور زمین سے سبزہ بھی اگنے لگا۔ اب موجودہ دور کا کیا نظریہ ہے؟ یہ تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ زمین اور آسمان ملے جلے تھے، ہم نے انہیں جدا کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بگ بینگ تھیوری موجودہ دور کا نظریہ۔
موجودہ دور کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات ابتدا میں باہم ملی ہوئی تھی، جسے سپر ایٹم کہا جاتا ہے، اور اس کے سارے اجزاء اپنے نیوکلیس یا مرکز کی طرف کھنچ رہے تھے۔ یہ سائنٹیفک پروف ہے، جو ہے اکٹھے تھے، اور اس کا جو سینٹر تھا اس کی طرف ساری فورس تھی۔ پھر ایک زبردست دھماکے سے، جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے الگ الگ ہوئے، زمین اور آسمان سارے منتشر ہوئے، اور یوں یہ گیلیکسیز اور زمین آسمان سب کچھ وجود میں آئے۔ بہرحال یہ ایک نظریہ ہے۔ قرآن نے اس نظریے سے کئی 100 سال پہلے، 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر کے، وحی الہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے ہم سب کو تو یہ بات بتا دی تھی کہ ابتدا میں کائنات کی شکل یہ نہ تھی، اور دوسری اہم بات یہ کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہوا۔ اگر یہاں تک لوگ مانتے ہیں یہ نظریے کے ذریعے کہ یہ سپر ایٹم تھا اور سب کچھ اکٹھا تھا، تو اپنے مرکز کی طرف کھنچ رہا تھا، اور پھر یکایک دھماکہ ہوا زوردار، تو وہ دھماکہ کس نے کیا؟ خود سے خود تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، وہ کرنے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَتَقْنَاهُمَا، کہ وہ کرنے والے ہم تھے۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، جو آج یہ پڑھ رہے ہیں سورۃ الانبیاء آپ پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں ابن ابی حاتم سے عبداللہ بن عمر کا یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور آسمانوں اور زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان آیت نمبر 30 کانتا رتقا ففتقناہما کے متعلق پوچھا، رتق اور فتق کے متعلق۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کس کے پاس بھیجتے ہیں اس آدمی کو؟ وہ پوچھنے آیا تو کہ کس کے پاس جاؤ؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، یعنی ابن عباس آپ سے کے چچا کے بیٹے کے پاس جاؤ، آپ کے کزن کے پاس، تو اور ان سے پوچھ لو، پھر جو وہ جواب دیں مجھے بھی بتانا۔ وہ شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گیا اور ان سے یہی سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا ہاں، آسمان ملا ہوا تھا، اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین بھی ملی ہوئی تھی، کوئی چیز نہ اگاتی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر مخلوق کو پیدا کیا تو آسمان کو بارش کے ساتھ اور زمین کو نباتات کے ساتھ پھاڑ دیا، یعنی آسمان تو تھا لیکن بارش نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں برساتا تھا، زمین تو تھی لیکن نباتات نہیں اگاتی تھی، جتنا جو ہم پھل پھول اناج کھا رہے وہ نہیں اگاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے آسمان ملا ہوا تھا، اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، زمین بھی ملی ہوئی تھی، کوئی چیز نہیں اگاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر مخلوق کو پیدا کیا تو آسمان کو بارش کے ساتھ اور زمین کو نباتات کے ساتھ پھاڑ دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے ان کا جو نظریہ ہے بیان کرتا ہے کہ کائنات ایک زوردار دھماکے جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے کے ذریعے اچانک پھیل گئی۔ یہ واقعہ 10 سے 20 ارب سال پہلے پیش آیا، ٹھیک ہے، اور کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ تو یہ تھی بگ بینگ تھیوری، ان السماواتی والارض کانتا رتقا ففتقناہما، آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا، اور یہ نظریہ اب بگ بینگ تھیوری یعنی یہ سائنس ہمیں پروف کر رہی ہے تو یہ ہے۔ تو لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نا، ففتقناہما، ہم نے اس کو ایک کیا تھا، ہم نے اس کو پھاڑا تھا، وہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اب اس دور میں بھی دنیا میں بھی یہ تحقیق ہوئی بگ بینگ تھیوری، تو ہمیں تو آیت نے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا، تو آمنا صدقنا، ہم اس پہ ایمان لے آئے، کیونکہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔